إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو تمام تعریفات کا حقدار اور اسی کا مستحق ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب کریم کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبات کے سلسلے جو ہم سماعت فرما رہے تھے، آج اس کی انشاءاللہ 8ویں کڑی۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے سنا کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن جب شروع ہوا تو کس طریقے سے مشرکین مکہ نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور جاہلوں نے، مکہ کے رؤوسا نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بندیاں، پروپیگنڈا اور طرح طرح کی چال بازیاں انہوں نے اپنائی، لیکن وہ ساری کی ساری چال بازیاں، وہ سارے کے سارے منصوبے، وہ اپنے ان منصوبوں پہ ناکام گزرے، اور انہوں نے ایک اور منصوبہ گنا تھا، ایک منصوبہ اور انہوں نے چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے منصوبہ بندیاں اور ان کی چال بازیاں نہ چل سکیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب نے ایک ایسی منصوبہ بندی کی کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر، آپ کی فیملی پلاننگ کے طور پر آپ کو ٹینشن دیا جائے اور آپ کو ٹارچر کیا جائے۔ چنانچہ انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جو اسلام کا سب سے کٹر دشمن، اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما
یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے کی نکاح میں تھیں۔ ابو لہب کا پہلا بیٹا عتبہ، دوسرا بیٹا عتیبہ۔ اسلام سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیٹیوں کو ابو لہب نے اپنی بہو بنایا تھا، لیکن جب اسلامی دشمنی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب اس کی سازشیں شروع ہوئیں اور وہ اپنے تمام سازشوں میں ناکام گزرا، تو اس نے یہ سازش شروع کی کہ اب فیملی ٹینشن دیا جائے۔ چنانچہ اپنے بیٹوں پر اس نے زور ڈالا، عتبہ اور عتیبہ پر، کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ ابو لہب، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں اور پھر اس کے باپ کے اوپر جب یہ ٹینشن، طلاق جیسی ٹینشن گزرے، تو اس سے ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں کہ اس بیٹی پر کیا گزرتی ہے یا اس باپ پر کیا گزرتی ہے جب ہماری بیٹی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو جن پر پڑتی ہے وہی سمجھتے ہیں، اور جو اس راستے سے گزر رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، کہ جن گھر کی بیٹیاں کچھ ایسے گھروں میں جن کی تعلیم و تربیت، جن کے اندر دینداری، جن کے اندر خرابیاں پائی جائیں، اور وہ کسی ایسی پاک دامنہ بیٹی کو محض کسی اپنے منصب کی بنیاد پر وہ بچیوں کو طلاق دے دیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو ابو لہب نے بھی یہی کام کرنا شروع کیا، اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین بیوی اور شوہر کے درمیان کیا محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا پورے رشتوں کے اندر اللہ نے سکونت جس رشتوں سے اللہ نے جوڑا ہے، اللہ نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری خواہشات کے اندر جو سب سے زیادہ تمہیں سکون بخش سکتی ہے وہ تمہاری بیوی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن بیٹوں کا زور نہ چلا، باپ کے بہکاوے پر، باپ کے ظلم پر اور باپ کی منصوبہ بندیوں پر انہوں نے طلاق دے دیا حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ ایک بیٹی کا نکاح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد اس بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نکاح میں دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک مسئلہ اور مل رہا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے احباب میں اگر ہماری بہن بیٹیوں میں سے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیکھا جائے کہ گھر کے اندر اس شوہر کے کوئی بھائی، اس شوہر کے کوئی چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، کیونکہ یہ ایک ایسی محبت دو خاندان کے درمیان ہوتی ہے، وہ محبت اور وہ قربت ہمیشہ باقی رہ جائے۔ تو اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا جب انتقال ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بیٹی سے بھی نکاح کر لیا۔ یعنی اگر دو بہن ایک ساتھ نکاح میں حرام ہیں، دو بہن ایک ساتھ نکاح میں حرام ہیں، خالہ بھانجی ایک ساتھ نکاح میں حرام ہے، پھوپھو بھتیجی ایک ساتھ نکاح میں حرام ہے، یعنی ایک مرد چاہے کہ میں ایک عورت سے نکاح کروں اور اس کی بھتیجی بھی میری نکاح میں رہے، حرام ہے۔ ایک عورت ایک شوہر کے نکاح میں ہے اور وہ چاہے کہ میں اس کی بھانجی سے بھی نکاح کروں، حرام ہے۔ اس کی زندگی میں نکاح نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جائے، کچھ مدت گزر جائے، آپ اس پر نکاح کر لو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یہ منصوبہ بندیاں اور یہ ایک طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی جو ٹینشن دینے کی اس نے خواہش کی، لیکن اللہ نے یہ اعزاز دیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر وہ اپنے طریقے سے، جس طریقے سے جب ظلم، جب حق باطل کی جب بات آتی ہے تو جب باطل ہوتا ہے وہ اپنے حق کو قبول نہ کر کے وہ قوت آزمائی پر اتر آتا ہے۔ جب اس کی ساری منصوبہ بندیاں، سارے کے سارے چال بازیاں اور اس کی جتنی پلاننگ تھی ساری کی ساری ناکام ہو گئی، تو اب اس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بالخصوص وہ صحابہ کرام جو زیادہ تر جو کبھی کسی غیر کے ہاں نوکر تھے یا کسی کے ہاں غلام تھے یا کسی کافر کے ہاں کچھ خواتین جو لونڈیوں کی شکل میں تھیں۔ یہ ہمیشہ کا وتیرہ رہا کہ جب باطل کے سامنے جب حق پیش کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو لڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو،
جب آپ کسی کے سامنے حق بیان کرتے ہو اور جب وہ آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے تو آپ اپنے اندر خاموشی اختیار کر لو۔ یہ باطل کا وتیرہ ہمیشہ رہا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل، وہ براہین، وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات جب فرعون کے سامنے رکھا تو فرعون اپنے دلائل میں یا اپنے منصوبہ میں جب ناکام ہو گیا تو دھمکیاں دینے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تم میرے معبودوں سے مجھے تم الگ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں قید کر دوں گا، یا دوسری جگہ دھمکی دیا میں تمہیں بھگا دوں گا۔ یہ منصوبہ بندیاں ہر اس باطل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کسی کافر کے ہاں غلام تھے یا کسی کے ہاں نوکر کی کام پر کرتے تھے یا کسی کے ہاں کوئی خواتین صحابیہ جو لونڈیوں کی شکل میں تھی، ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا، آج کی اس خطبہ میں انشاءاللہ یہی بات رکھی جائے گی۔ چند صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے پریشانیاں اور کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن امیہ بن خلف، یہ امیہ بن خلف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کو پریشان کرنے لگا، ان کو مارنے لگا، ان کو جو طریقے سے ظلم کی ساری راہیں اختیار کر چکا، اور آخر میں یہ کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہتا، اے بلال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گلے میں پٹا لپیٹ کر اور آواروں اور بدماشوں اور گلی کوچوں کے اندر گنڈوں کو حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ گھسیٹو، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرم ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، اور مکہ کی اس گرم ریت پر گھسیٹتے جب یہاں پر تھک جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی عذاب، جسمانی عذاب تو برداشت کرنے کی طاقت ایک وقت انسان رکھتا ہے، لیکن جب نفسیاتی عذاب جب اپنے اوپر آتے ہیں تو ایک تو شرم کے مارے اور ایک تو درد کے مارے، اور امیہ بن خلف نے دوسرا کام یہ کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر دیا، ان کے جسم سے لباس کو ہٹا دیا اور مکہ کے اندر جو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد ان کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھنے کے بعد کہتا ہے، اے بلال اب لوٹ جاؤ اپنے پرانے دین پر آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر یہی ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے روتے ہیں، اور اللہ احد ان کا یہ جملہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ جملہ ہوتا ہے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ جب فتح ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب مکۃ المکرمہ آپ کے کنٹرول میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعجاز سے نوازا حضرت بلال حبشی کو، کیا معاملہ پیش آیا۔ وہی بلال جب مکہ کے اندر ایک دور ایسا تھا کہ اللہ احد کہنا یا اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ رب العالمین کے کلمے کو مکہ کے اندر بلند کیا جس وقت ان کے اوپر ظلم بربریت کی ساری حدیں پار ہو گئی تھی۔ مکہ فتح ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کہاں ہیں؟ آپ نے کہا بلال کہاں ہیں؟ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے اندر اور بھی مؤذن تھے، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مؤذن رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد پوچھا کہ بلال کہاں ہیں؟ بلال نے حاضری دے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول بلال موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال خانہ کعبہ کی اوپر چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر تم یہ اسلام کی مکہ کے اندر تم پہلی اذان دو۔ کیا اللہ رب العالمین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام دینا چاہا، اور کس طریقے سے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی اس مصیبت گھڑی میں، بلال کے اوپر اس جب ظلم زیادتی جب چھائی جانے لگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہا جس وقت مکہ کے اندر اللہ اکبر کہنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اور جب آج ہم مکہ کے اندر جب امن و شانتی کے ساتھ جب ہم داخل ہو رہے ہیں، تو آج کے دن بھی بلال کا ہی حق ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ یہ اعجاز یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لونڈی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں، ہر طریقے سے مال و دولت میں، اور ہر طریقے سے بہادری میں کتنے طاقت و قوت والے تھے۔ یہ زنیرہ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اور ان کی لونڈی حضرت زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے جب مارنا شروع کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام سے نہیں پھرتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اے زنیرہ، ابھی تھک گیا ہوں، آرام کر کے پھر ماروں گا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قربان ایسی صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مارا کہ روتے روتے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ چھٹکارا پاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ دعا کرتی ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب العالمین، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ مجھے تانا دے کہ زنیرہ اسلام لانے کے بعد نابینا ہو گئی ہے۔ اے اللہ، میری اس بینائی کو تو لوٹا دے، اگر اللہ تو نہیں لوٹاتا تو مجھے یہ لوگ تانا دیں گے کہ میں اسلام قبول کر لی ہوں اور میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ مسلمانوں، ایک تقوی، ایک پرہیزگار، ایک استقامت کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے کہ جب ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی مشکل گھڑی آئے، جس مشکل گھڑی کے اندر ہمارا کوئی سہارا نہیں دکھ رہا ہے، کوئی ہم سے ملنے جلنے والا نہیں ہے اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ تقوی خلوص و للہیت سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر اللہ آپ کی نہ سنے تب پھر کہنا، شرط ہے پہلے وہ تقوی تو پیدا کرو۔ اور اگر اس تقوی کی بنیاد پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جب آنکھ کی بینائی عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، بڑا رب کریم ہے، آپ کی مشکلات کو کیوں نہیں دور کر سکتا۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات مسلمانوں یاد رکھو، جتنے بھی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے گھر کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچا دیا تھا، ان کے گھروں کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچا دیا تھا، چاہے ان کا بھتیجا ہوا، چاہے ان کا بیٹا ہوا، چاہے ان کے غلام ہوئے، چاہے ان کی لونڈیاں ہوئیں، کسی نہ کسی نے اسلام سے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو ان تک پہنچا دیا۔ ابو جہل کے یہاں ابو جہل کی غلامی اور ابو جہل کے یہاں یہ ایک غلام کی حیثیت سے یہ پورا خاندان تھا۔ ابو جہل کے ماتحت میں کون؟ حضرت سمیہ کا گھرانہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم تمام لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عمار، حضرت سمیہ، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ اور یہ وہ خاندان کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر سے جب گزرتے تو ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار کے اوپر کس طریقے سے ابو جہل ظلم زیادتی کر رہا تھا۔ ہم تمام لوگوں کو یہ واقعہ موجود ہے اور اس واقعے سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے ظلم زیادتی کی ساری حدیں پار کر دی، جب ان کے اوپر، ان کے استقامت پر، ان کے تقوی پر اور ان کے اس محب رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا جب اس کے اوپر کوئی منصوبہ بندیاں اور کوئی اس کی ظلم زیادتی کام نہ آئی تو وہ اپنے نیزے سے ایک نیزہ مارتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسی دردناک موت اور ایسی سزا دیتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور یہ ایک انسانی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے مسلمانوں، ایک انسان اپنے آپ میں جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کہیں مار کھاتا ہے، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب اپنے سامنے جب اپنے مار کھاتے ہیں۔ بتلائیے، ایک طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کے رکھا ہے، اور ایک طرف حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر رکھا ہے، اور ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے بیٹے کو سامنے باندھ کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، وہ وقت کیا گزرے گا جب ہمارے سامنے ہماری ماں کو یا ہمارے بھائی کو یا ماں باپ کے سامنے بیٹے کو اگر مارا جائے، اگر دشمن مار رہے ہوں، ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہر شخص اس کا اپنے اندر خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ یقیناً حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے سمیہ کا گھرانہ، اے یاسر، اے عمار کے گھرانے والے، تم صبر کر لو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اس بدلے میں جنت کو رکھا ہے، تمہارے اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت کو رکھا ہے۔ اور یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امت مسلمہ کی ساری خواتین کو اور سارے امت اسلامیہ کو اس بات کا پیغام دے دیا، اور یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے بنا دیا کہ اسلام کے لیے، اسلام میں قربانی دینے کے لیے، سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی خون بہانے والی اگر کوئی وہ شخص ہے تو کوئی مرد نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار اور حضرت یاسر، ان کو کس طریقے سے ظلم زیادتی کر کے ان کو مار دیتا ہے ابو جہل، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے اندر مشرکین نے کیسا کیسا برتاؤ کیا۔ ان کو پکڑ کر سب سے پہلے ان کی داڑھی چھیل دی گئی، اور ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کر، اور مکہ کی ریتوں میں اتنا گھسیٹا گیا، اونٹ کی اس کے جو پیچھے والا باندھنے والا ہوتا ہے، جس کو ہمارے دیہات میں کاٹھی کہتے ہیں، آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں نہیں پتہ، اونٹ کے اوپر جو رکھی جاتی ہے، اس میں باندھ کر حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گھسیٹا جاتا ہے، لیکن ایک رب واحد کی آواز آتی ہے، اللہ احد، اللہ احد۔ یہ استقامت، یہ اس طریقے سے ظلم زیادتی، جب مشرکین مکہ نے اپنے اس ظلم زیادتی سے جب اپنے آپ کو نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پیچھے کر سکے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن، اور صحابہ کرام کو تو پریشان کیا گیا، اور کچھ ایسے کمزور اور کچھ ایسے ناتواں اور جسمانی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے کچھ ایسے صحابہ کرام کو مارا گیا، اور ان کو مارنے کے بعد ان کو مجبور کیا گیا، کہا تم شرکیہ کلمہ پڑھو، تم شرکیہ کلمہ کہو، اور تم ایسے کلمے کو نہیں پڑھو گے تمہیں مار دیں گے۔ ان لوگوں کے اندر ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، اور ان لوگوں نے کسی ایک صحابی یا چند صحابی نے کچھ ایسے کلمے پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں مایوس ہو گئے، روتے روتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، روتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم کافر ہو گئے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم کافر ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح صدرہ بالکفر یہ اللہ رب العالمین نے کہا جس کا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ کے رسول پر ہے، اور اس کو زبردستی کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے، تو اپنے ایمان میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہوتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے کونوں پر یا کچھ ایسے جگہوں پر اگر ہمارے بھائیوں کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اگر ان سے کچھ ایسے کلمات کہلائے جاتے ہیں، یا ان سے کچھ ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں حرام ہیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر زبردستی کوئی حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کھانے کے لیے، اگر کوئی شخص ان کے اس کہنے پر اگر وہ اپنے دل کے اندر تو اطمینان نہیں ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کے اوپر گناہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی حد سے زیادہ ظلم زیادتی کرتا ہے تو۔
یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ یہ ابو جہل کا ایک غلام، ابو جہل کے ماتحت کام کرنے والا عقبہ بن معیط، اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل نے اس طریقے سے بھڑکایا، کہا مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بتاؤ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال سکتا ہے۔ عقبہ بن معیط کھڑا ہوا اور وہ جا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ جب سجدے کی حالت میں گئے تو اونٹ کی بھاری اوجھڑی لا کر پیارے رسول کے اوپر ڈال دیتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور اتنی بھاری ہوتی ہے اونٹ کی اوجھڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے۔ آپ کو اٹھ نہ سکے جب کسی نے بتایا آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کے ابا جان کے ساتھ کافروں نے ایسا ظلم کیا، ایک بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور لعن و طعن کرنے لگی ابو جہل کے اوپر، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو اٹھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی عقبہ بن معیط، اسی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے گردن میں ایک ایسی چادر ڈال کر، اور ایک ایسی چادر، موٹی چادر ڈال کر کھینچتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو تم ایسے لوگوں کو مارتے ہو، تم ایسے نبی کو مان رہے ہو جس نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی باتیں تم تک پہنچائے، اللہ کی تعلیمات تم تک پہنچائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں دوڑ کر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اے بابا جان بتلائیے آپ کو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں، اے بابا جان بتلائیے آپ کو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے ہیں، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر بیٹھتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اللہ کے رسول آپ بتاؤ ان بچیوں سے کہ اے میری بچی، اے میری لاڈلی، یہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو پریشان کیے ہیں جو ان کو جہنم سے بچاتا ہے، جو ان کو اللہ کی تعلیمات دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ کا وتیرہ رہا ہے کہ اللہ کے ہر نبی کو یہ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ اے بابا جان کیا اسی لیے آپ نے تو نہ کسی کو کبھی پریشان کیا، اے ابا جان آپ نے نہ تو کبھی کسی کو مارا، نہ کبھی کسی کو ستایا، حتیٰ کہ آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا، یہ لوگ آپ کو کس لیے مارتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی لیے مارتے ہیں، ہم ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم بربریت کا یہ اس طریقے سے ہتھ گنڈا اپنانا شروع ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مومنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اور مکہ کے اندر کافروں کا ظلم بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ تم ہجرت کر جاؤ، اے میرے صحابہ تم ہجرت کر جاؤ، تم چلے جاؤ حبش کے اندر چلے جاؤ، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے اگرچہ وہ کرسچن ہے لیکن عدل انصاف کا پیکر اس کے اندر ہے، وہ عدل انصاف کرنے والا ہے، تم حبش چلے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بے شک اس لیے مسلمانوں ہماری زندگی کے اندر جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے ہمیں اس سے صرف یہی پیغام لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کی سیرت اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کو سننے کے بعد ہم سے یہی سیکھنا ہے کہ جب بھی ایسے مراحل آئیں یا ایسا موڑ آئے ہمیں اس وقت انہی طریقوں کو اپنانا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے اپنایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اور ان میں سب سے پہلے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو صحابہ کرام کا جو قافلہ گیا، پہلا قافلہ میں یا تو 16 آدمی تھے یا 22 آدمی تھے، مورخین نے الگ الگ تعداد لکھی ہے، اور ان میں سب سے پہلا جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کرنے پر جو مجبور ہوا ہے۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قافلوں کو کہا، اور پھر اس وقت 83 مرد اور 19 عورتیں یا 16 عورتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حبش پہنچتی ہیں۔ اور پھر مکہ کے اندر جو ظلم بربریت کرنے والے کافروں کو جب کوئی چال بازی نہ ملی، کوئی مکاری نہ ملی، تو اب جیسے آج ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں،
آج ہمارے سماج کے اندر بالخصوص گاؤں کے اندر یہ حرکتیں کچھ زیادہ پائی جاتی ہیں. اور یہ بات کہوں مسلمانوں، اگر جس گاؤں کے اندر مخبر زیادہ پائے جائیں، جس گاؤں کے اندر مخبر، چاپلوس، دلال اگر زیادہ پائے جائیں، اس گاؤں کے اندر کبھی سکون نہیں ہو سکتا اگر تو تمہاری 100% آبادی ہو. جس گاؤں کے اندر ایک رہنما پایا جائے اور اس کے اندر 10 مخبر اور 10 دلال، 10 چاپلوس پائے جائیں، اس گاؤں کے اندر کبھی، یا اس علاقے کے اندر، یا اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کبھی سکون نہیں پیدا ہو سکتا. اسی طریقے سے یہ کفار مکہ نے یہی کام کیا. کیا کام کیا؟ ان کو ہضم نہیں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جب حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تو جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نجاشی کے پاس یہ دلالی کرنے کے لیے، یہ بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کہ چلو حبشہ وہ کرسچن تو ہے ہی ہے اور یہ مسلمان ہیں، چلو ان کے خلاف اس کو بھڑکاتے ہیں. یہ بہت جو عمرو بن عاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ کافروں نے ایک بڑا جمگھٹا لے کر، اور حبشہ کے اندر حبش کا بادشاہ جو نجاشی تھا اس کو چمڑا بہت پسند تھا، چنانچہ یہ مکہ کے اندر اچھے اچھے قیمتی چمڑے لے کر پہنچتے ہیں اس کے بعد دلالی کرنے کے لیے. آج ہمارے سماج میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دلالی کرنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا مواخذہ پیش کرنے کے لیے کبھی اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا کبھی سامنے والا ان کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہی معاملہ ان لوگوں نے اپنایا. جا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کن کو پناہ دے رکھے ہو، آپ نے کن کو پناہ دیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر گھر خاندان کو جدا کرنے والے ہیں، جو مکہ کے اندر باپ بیٹے کو جدا کرنے والے ہیں، جو مکہ کے اندر ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو مکہ کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کرنے والے ہیں. اور حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی، یہ بہت دانش مند تھا. کوئی بیوقوف نہیں کہ ایک آدمی کا فیصلہ سن کر ترنت فیصلہ کر دے، یا ایک آدمی کی بات سن کر ترنت فیصلہ کر دے. اور یہی ہمیشہ ہونا چاہیے، جب تک دونوں فریق کی باتیں نہ سنی جائیں اس وقت تک فیصلہ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. دو لوگوں کا معاملہ ایک شخص کے سامنے پیش کیا گیا، جب تک ان دونوں لوگوں کی باتوں کو سن نہ لے اس وقت تک اگر فیصلہ کر دیتا ہے ایک آدمی کی سن کر تو وہ بہت بڑا ظالم ہوگا، کیونکہ اس سامنے والے کی بات تو سنا ہی نہیں. چنانچہ نجاشی کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ تم لوگ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہو. چنانچہ اس نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، آرام سے وہاں زندگی گزارنے لگے تھے. جب ان کافروں نے پہنچ کر وہاں پر جب یہ چال بازیاں کرنا شروع کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک لمبی اچھی خاصی پیاری محبت والی ایک تقریر کرتے ہیں. اور اس تقریر میں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ بتاؤ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہم آپس میں ظلم کرتے تھے، ہم زناکاری کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر ظلم زیادتی کا انبار ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا شروع کیا، ہم نے ظلم کو ہٹایا، ہم چوری کو ختم کر دیے، ہم نے رشوت کو ختم کر دیا، سود خوری کو ختم کر دیا. اور پھر ایک جامع آیت، یہ ایک اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ دانش مندی دی تھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سامنے کرسچن ہے، سامنے کا بادشاہ جو ہے کرسچن ہے، اب اس کو میں کیسے قرآن کی دعوت دوں، کیسے ان کو قرآن کی تعلیمات دوں. چنانچہ اللہ نے ان کے اندر یہ فکر مندی پیدا کی. یہ اللہ رب العالمین کا اعجاز ہے. جب دعوت و تبلیغ کرنے والے کسی مبلغ کو اللہ جب یہ صلاحیت دیتا ہے تو اس کو اللہ یہ سکھا دیتا ہے کہ کس کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کس کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس کے مائنڈ کے حساب سے بات کرنی چاہیے. کبھی اس کی برائی کو ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہیے تم بہت برے آدمی ہو. ہدایت کا طریقہ نہیں ہے یا رہنمائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ آپ ایک حکمت اور حکیمانہ پہلو اپناؤ ہدایت کے راستے میں کہ کسی کو اگر سمجھا رہے ہو تو آپ اس کی مذہبی کتابوں کو پڑھو. ہم تو اپنی مذہبی کتاب تو پڑھتے نہیں، ہم دوسروں کی مذہب کیا پڑھیں گے؟ اور کتاب تو دور کی بات، اگر پوچھا جائے ابھی فجر کی نماز جماعت سے کتنے لوگ پڑھے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدھے لوگ کے ہاتھ اٹھیں گے. دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جماعت کے ساتھ کتنے لوگ نماز پڑھے ہیں؟ آدھے ہاتھ اٹھیں گے. میں اٹھواؤں گا نہیں، شرمندہ مت اٹھواؤں گا نہیں، لیکن اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ ابھی چند دنوں پہلے کورونا نامی وائرس نے ہمیں کس طریقے سے دھمکایا، کس طریقے سے ڈرایا، اور ایک اور وائرس اومائکرون ہمارے سروں پر ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر وہ خوشحالی پیدا کر دے، ورنہ وہی حال ہوگا مسلمانوں جس طریقے سے گزشتہ 2 سال ہمارے سامنے گزرے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قہر الہی ہے، یہ غضب الہی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اور اللہ نے قرآن میں خود کہا
اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اور جرم کرنے والے، تکبر کرنے والے کا ہم یہی انجام کرتے ہیں۔ کیا انجام اللہ نے کیا؟ فرعون کو اللہ نے پہلے ڈبا نہیں دیا، پہلے اٹھا کر سمندر میں اللہ نے اس کو نہیں ڈبویا، پہلے اللہ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر طوفان بھیجا، اللہ رب العالمین نے جو طوفان اس کی کھیتیوں کو ہلاک و برباد کر دی، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، اور اللہ نے ان کے اوپر چینٹیوں کو بھیجا، ان کے اوپر اللہ نے کھٹمل کو بھیجا، ان کے اوپر اللہ نے مینڈک کو بھیجا، اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے خون کو بھیجا۔ اور اس خون کے بارے میں دو تفسیر کی جاتی ہے۔ پہلی تفسیر کہ ہو سکتا ہے کہ جتنے ان کے کھانے کی اشیاء تھیں، ساری کی ساری کھانے کی اشیاء جب اٹھاتے کھانے کے لیے وہ خون بن جاتی۔ اور دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فرعونی تھے، جتنے بنی اسرائیل فرعون کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری دے دی تھی کہ ہر شخص کے ناک سے، اس کے منہ سے خون ہی خون بہ رہا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیا۔ اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ اور اگر اللہ کے گھر میں نہیں آتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ کورونا اومائکرون نہیں، اس سے بڑے بڑے اللہ رب العالمین کے عذاب آنے والے ہیں، اور آپ اس میں مطمئن مت ہو جاؤ، یہ آئے گا ختم ہو جائے گا، دوسرا آئے گا ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی ہٹ دھرمی پر، ہم اپنی جہالت پر، ہم اپنی تکبر پر، ہم اپنی جاہلانہ روش پر، اور ہم اپنی اس نافرمانی پر، اور ہم اپنی اس برائی پر ہم چلتے رہیں گے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ دستک دے دی ہے اس اومائکرون نے۔ اس اومائکرون نے کورونا وائرس کے بعد 29 ممالک کے اندر، اور کچھ ایسے ممالک ہیں سیریا کے اندر، یا کچھ ایسے ممالک ہیں جن ممالک کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا ہے، اور تمہارے سر پر بھی یہ معاملہ موجود ہے، تمہارے سر پر بھی یہ معاملہ موجود ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، اگر نہیں سدھرو گے تو ایک دن کی لاک ڈاؤن نہیں، زندگی بھر کی لاک ڈاؤن لگ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب تک تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اللہ نے یہی کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر تمہیں آزمائیں گے، بڑا عذاب میں کب دوں گا؟ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، جب تک تم لوٹو گے نہیں اللہ کے جانب۔ نمازیوں کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ 1 صف، 1.5 صف، 2 صف، تعداد کتنی ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ قہر الہی ہے۔ ایک الگ الگ علاقوں میں کہیں اللہ کا سیلاب آ رہا ہے، مسلسل 2 دن کی بارش۔ یہ 2 دن کی بارش کیا ہے؟ بارش اللہ کی جانب سے موسم میں، جب موسم کا وقت ہوتا ہے اس وقت باران رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بارش ہے، لیکن بے موسم میں یہ زحمت ہوتی ہے، بے موسم میں یہ بارش زحمت ہوتی ہے۔ لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلنے والی، ہماری مسجدوں کے اندر مسجدیں خالی کیوں ہیں پتہ ہے؟ ایک وجہ ہے، صرف دنیا کمانا، صرف دنیا کمانا۔ اور اگر آپ صرف دنیا کماتے ہو، آپ کو بڑی پراپرٹی، بڑی دولت، بڑی شہرت، بڑی عزت اور بڑا منقبت، سارا کا سارا چیز آپ کو مل گیا، انتقال کے بعد تمہیں کیا ملا؟ اس پر سوچ لو مسلمانوں، تمہارے مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اس کو سوچو۔ اور یہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا۔ اور میں مخاطب ہوں اپنے ان نوجوانوں سے جو اپنی جوانی کو گندی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، تم کس جوانی میں خوش ہو؟ تم کس جوانی میں اپنے آپ میں مسرت ہو کہ تمہاری جوانی زندگی ابھی 25 سال 30 سال باقی ہے، ابھی بڑھاپے کی زندگی آئے گی، سجدہ میں آ کر اللہ کی عبادت کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی عبادت، ایسی سوچ، ایسا چال اور ایسا مکر و فریب اور ایسا اللہ سے دھوکا، اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہ تمہاری زندگی میں ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین، جو قوم اللہ رب العالمین کو بھلا دیتی ہے، وہ بھلانے کے بعد اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتی ہے، اور اللہ عذاب دیتا ہے، اور یہ عذاب ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہماری اپنی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے۔ مسلمانوں خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ مسجدیں صرف انہی وجہ سے خالی ہیں کہ ہم اپنی زندگی بنا لیں، دنیا بنا لیں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ چند دھوکے کی زندگی ہے، یہ چند لہو و لعب کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ جو زندگی ہے خیر و ابقا،
سب سے بہتر اور سب سے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے محترم، میرے بچوں اور میرے نوجوان بھائیوں، میں تم سے بار بار یہی کہتا ہوں، تم اپنی جوانی میں کیوں اتنا فخر کر رہے ہو؟ تمہاری جوانی اللہ کی جانب سے ملنے والی بہت عظیم قیمتی دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور اس جوانی کو اللہ رب العالمین کے لیے لگا دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے تجارت کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کو دیکھو، ملک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی چچا زاد بھائی، جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے سامنے جب سورہ مریم کا جب دوسرا رکوع پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہاں، کس لیے انہوں نے دوسرا رکوع پڑھا؟ اللہ نے ان کے اندر سمجھ دیا یہ کرسچن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے، اور جبکہ کیا کس طریقے سے وہ مانتے ہیں وہ ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ فکر دیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب اللہ رب العالمین نے جب ان کے قوم والوں اللہ رب العالمین کو سب پتہ تھا، اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے نبی مریم کا بھی تذکرہ کر دیجئے، مریم کا بھی تذکرہ کر دیجئے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصراً میں واقعہ بتاتا ہوں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے اندر، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا پتہ ہے، ہمیں اس کا علم ہے کہ اللہ نے تمہید باندھا ہے حضرت مریم کے اوپر، اور یہ تمہید دیا کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر مریم علیہ السلام کے اوپر مفسرین کہتے ہیں کہ پھونک ماری، اور مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا وہ معاملہ وہ مدت گزرنے کے بعد اللہ ان کی مدد کرتا رہا اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ لیکن جب قوم والوں کے پاس جب جانے لگی اللہ نے کہا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم تمہیں میں ایک اور تعلیم دیتا ہوں، جب تم قوم والوں کے پاس پہنچنا تم خاموشی اختیار کر لینا، تم نہ بولنے والا روزہ رکھ لینا۔ گزشتہ شریعت میں خاموشی کا روزہ جائز تھا کہ تم کچھ مت بولنا، تم خاموش رہنا، اور اس آیت کے اندر اور حضرت مریم علیہ السلام کی اس اوپر یہ آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے یہ تعلیمات دی کہ جب جاہل تم سے بحث کرے تو خاموشی اختیار کر لینا، جب جاہل تم سے بحث کرے، حد سے اپنی جہالت پر جب آمادہ ہو جائے تم بحث کر لینا، اور جب اس بحث مت کرنا اور خاموش ہو جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا خاموش رہنا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا قوم والوں کی طرف جب پہنچتی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے لوگ اتنی باتیں، اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسا نہیں تھا، تو کیسے ہو گئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ قوم والوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اے مریم کیا اشارہ کرتی ہو، یہ گود میں یہ بچہ کیا بولے گا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فطرت ہے کہ جس کی بولنا فطرت ہے اللہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ننھے معصوم بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا اے قوم والو سن لو، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پہلا بندہ ہوں، اور اسی لیے اللہ نے کہا سب سے پہلے بشریت کا انہوں نے اقرار کیا، اس لیے تاکہ قوم والے یہ نہ کہیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ قوم والے ایک دن کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اے عیسیٰ پہلے تم اپنے اللہ رب العالمین سے بشریت کا تم اقرار کرو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب یہ ساری کی ساری آیت، سارا واقعہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے نجاشی کے پاس جب پڑھتے ہیں، روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک کرسچن، ایک غیر بادشاہ، اس نے زمین سے ایک کڑی اٹھائی، اور کڑی اٹھانے کے بعد کہا واللہ جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، جو اللہ نے اس قرآن میں نازل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسی قرآن کے مطابق بہت سچے نبی، اور میں ایمان لاتا ہوں۔ مورخین نے جیسا لکھا کہ حضرت نجاشی بادشاہ اس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اس کی نماز جنازہ غائبانہ آپ